ہمارے نبی کا ارشاد ہے المعتکف یعتکف الذنوب، جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے پہلا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 10 دن گناہوں سے محفوظ، زندگی کے ایسے ایام قیامت کے دن سرخروئی کا باعث بنیں گے جو دن گناہوں سے پاک ہوں۔ قیامت کے دن زندگی کے وہ ایام زندگی کے باقی ہزاروں ایام میں چمک رہے ہوں گے جو گناہوں سے پاک ہوں گے، سرخروئی کا باعث ہوں گے، خوشی کا باعث ہوں گے، جن دنوں کو انسان نے گناہوں سے بچایا ہوگا۔ تو جو اعتکاف کرتا ہے نا، پہلا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ پاک گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمازیں ساری پابندی سے پڑھے گا، قرآن پاک تلاوت کرتا رہے گا، مسجد کا ماحول فرشتوں کا ماحول ہے، فرشتوں کی صحبت میں رہے گا، فرشتوں کی صحبت میں رہے گا تو فرشتوں کی صفات اس میں منتقل ہوں گی، ذکر کرے گا، درود پڑھے گا، بہت سارے کام انسان ماحول کی وجہ سے کر لیتا ہے، بغیر ماحول کے نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ فرض مسجد میں پڑھا جائے، سنتیں گھر جا کے پڑھی جائیں، لیکن چونکہ ہمارے گھروں میں ماحول نہیں ہے اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں بھائی سنتیں بھی مسجد میں ہی پڑھ لو، گھر جاؤ گے تو رہ جائیں گی۔ تو بہت سارے کام آدمی ماحول کی وجہ سے کر لیتا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا ایک تو وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، دوسری بات یہ کہ اس کو ان ساری نیکیوں کا اجر ملتا ہے جو نیکیاں اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا۔ مثلا کسی جنازے میں شرکت کر لی، کسی جنازے میں شرکت کرنا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کر لینا، ماں باپ کی خدمت کر لینا، بیوی سے حسن سلوک کر لینا، بچوں سے پیار کر لینا، اور جتنی نیکیاں انسان باہر رہ کے کر سکتا ہے ان ساری نیکیوں کا اس کو اجر ملتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے سے۔ کتنی یہ زبردست بات ہے، بیٹھا ہوا ہے مسجد میں اور باہر کی ساری نیکیاں کما رہا ہے۔ اور پھر اعتکاف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شب قدر کا اجر تو پاتا ہی پاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو مسجد میں اعتکاف کرے گا ساری رات سوئے گا تو نہیں، کچھ تو عبادت کرے گا نا۔ اتنا نکما تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ ساری رات سوتا رہے، کچھ تو عبادت کرے گا۔ لیکن اگر کوئی میری طرح بہت ہی نکما ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے لیکن عشاء پڑھتے ہی سو گیا، ایک رکعت بھی اس نے نہیں پڑھی، تو یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اعتکاف والا سویا ہوا بھی ہو تو وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔